ختم ہو گیا، کفار کو شکست ہو گئی، کفار بہت بڑی تعداد اور خاص طور پہ بڑے بڑے لیڈر 70 کی تعداد میں قتل ہو گئے اور بڑے بڑے جغادری قید ہو گئے، ان کا زور ٹوٹ گیا۔ اب موقع تھا، عربوں کی تو عادت تھی کہ ایسے موقعوں پہ وہ قصیدے اور بڑے بڑے ترانے اور بڑی بڑے سنجابی کہتے ہیں بڑھ کے مارا کرتے تھے، لیکن قرآن انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور اے نبی جب تم نے پھینکی تھی نا وہ کنکریاں، تم نے نہیں پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تو اللہ نے پھینکی تھی۔ واقعے سے تو انکار نہیں ہے، بدر میں لڑنے کو تو مسلمان ہی لڑے تھے، تلوار بھی انہیں چلائی، نیزے بھی انہوں نے برسائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہاتھ تمہارے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن میں لڑ رہا تھا۔ اور نبی کنکری تم نے نہیں پھینکی تھی، ہاں مٹھی تمہاری تھی، بازو تمہارا تھا، شخصیت بھی تمہاری، لیکن کنکریاں میں نے پھینکی تھی جب ہم کو پہنچانا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ریت اور وہ کنکریوں کی جو مٹھی آپ نے پھینکی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر کی کہ وہ کفار کے لشکر تک پہنچی اور اکثر لوگوں کی آنکھوں میں ریت پہنچی اور ان کو دیکھنے میں مشکش آنے لگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب تم لڑتے ہوئے تم نظر آتے ہو، کنکریاں ریت پھینکتے ہوئے تم نظر آتے ہو، لیکن در پردہ ہاتھ اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، تاثیر نتیجہ اللہ کی طرف سے برآمد ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے، اللہ کی ہے۔ قل، اے نبی کو کہہ دو، کل من عند اللہ، جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسباب کو اختیار کر لیا کرو، اسباب کو اختیار کیے بغیر دعا نہیں قبول ہوگی، لیکن بھروسہ اسباب پہ نہیں ہوگا، بھروسہ اسباب کو پیدا کرنے والے پہ ہوگا، جس نے اسباب کو پیدا بھی کیا ہے، اسباب میں تاثیر ہے۔ میں پانی پیتا ہوں، پیاس اللہ بجھاتا ہے، میں کھانا کھاتا ہوں، مت کہیے کہ روٹی نے مجھے طاقت دے دی، سالن نے مجھے طاقت دے دی، طاقت تو اللہ ہی دیتا ہے۔ بیمار پڑتا ہوں، دوائی استعمال کرتا ہوں، شفا مجھے دوائی نہیں ہے، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، جس نے دوائی میں یہ تاثیر ڈال دی ہے۔ دوائی کے راستے سے اللہ کا ہاتھ ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے اور مجھے شفا رہا ہوتا ہے۔ والذی یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی ہے جو شفا عطا فرمائے۔ اسباب کی دنیا میں اسباب کے اندر سے اللہ کے ہاتھ کو دیکھ لینا، محسوس کر لینا، اس کا ایمان و یقین پیدا کر لینا ہی توحید ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پہ تمہیں یقین ہو گیا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پہ بھی جان نثار کرنا سیکھ لو۔ ارشاد گرامی ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 24، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور درمیان حائل ہے، انسان اور اس کے دل کے درمیان شہرک تو بہت دور ہے جانے تمنا، آ میرے قریب اور قریب اور قریب، وہ تو ہمارے دل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور جو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں،
جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ناظرین، ایسا ہے کہ ایک برائی جب عام ہونے لگتی ہے تو لوگ اسے روکتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو فلاں کا فعل ہے، فلاں کا فعل ہے، فلاں کا فعل۔ لیکن جب وہ عام ہوتی ہے تو اس میں حضرت صاحب بھی اور مولوی صاحب بھی اور پیر صاحب بھی وہ سب کے سب رگڑے جاتے ہیں۔ میں کہ جب عذاب عام آتا ہے تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ یہی بات پائی گئی۔ اور پھر ارشاد ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی۔ دل کہتا ہے کہ یہاں پاکستان کا نام دے دوں کہ یہاں جائے پناہ سے مراد پاکستان ہے۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق پہنچایا کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے وہاں پہنچا دے گا، فرقان عطا کرے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اگر تقوی اختیار کرو گے تو 3 چیزیں عطا فرمائے گا: فرقان، تمیز نیک و بد کی، پھر برائیوں کو دور کر دے گا، 3 مغفرت فرما دے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیات جو کہ یوں لگتی ہیں کہ سیدھی سیدھی ہمیں مخاطب ہیں، ان آیات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعوانا الحمد رب العالمین۔ اهدنا الصراط المستقيم الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ہم سورہ الانفال کا آخری حصہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم کچھ سورت بھی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سورہ الانفال کے اس حصے میں ہم سب سے پہلے آداب جہاد و قتال بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ یہ جہاد جو اسلام میں فرض کیا گیا ہے یہ عام جنگوں کی طرح سے نہیں ہے جس میں مار دھاڑ ہوتی ہے، علاقوں کو فتح کیا جاتا ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، اور یہ اسی طرح سے کرنی چاہیے جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم جہاد میں نکلو تو ثابت قدم رہو اور ہر دم اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس لیے کہ یہ جنگ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا حکم ہے کہ پوری انسانیت کو ظلم سے آزاد کرو، پوری انسانیت کو جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں تم سینہ سپر ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر اس میں اور بھی کچھ آداب ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے بڑھنا ہے۔ اس جہاد کے دوران میں بھی کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف۔ اور پھر جنگ کے دوران انتہائی مضبوط اعصاب کے ساتھ صبر، ایسا صبر کہ اپنے ساتھیوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے تو بالکل کوئی تنازع کی شکل نہیں آنی چاہیے، اور نکلتے ہوئے اکڑفوں کے ساتھ نہیں، شیخ کی بلکہ انتہائی تواضع کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی نیت رکھتے ہوئے۔ دیکھیے میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں۔
ارشاد گرامی ہے، ترجمہ ہے اس کا، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 40 ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ جہاد کے بنیادی آداب ہیں۔ اس کے بعد ایک قاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے بتا دیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ارشاد گرامی ہے، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق کہ وہ کسی نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدل، کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے ناظرین، ہم ایک انتہائی اہم بات کی طرف آتے ہیں۔ اے کاش اس دور میں ہماری توجہ اس طرف ہوتی۔ آیت کریمہ ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اعدوا، تیاری کرو، مستطاعتم، جتنی بھی کی جا سکتی ہے، آخری حد تک، من قوہ، قوت حاصل کرنے کے لیے، ومن رباط الخیل، اور اس زمانے کی جو تیز ترین سواری تھی وہ تو گھوڑے تھے، ہر وقت گھوڑوں کو تیار باندھنے کے لیے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈرائے رکھو۔ جنگ کی اتنی تیاری کرو کہ جنگ ہی نہ ہو، کوئی تمہیں میلی آنکھ نہ دیکھے، کوئی تم پہ جنگ مسلط نہ کر سکے۔ فرمایا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ انہیں جانتا ہے، ان کے لیے بھی تمہیں تیاری کرنی پڑے گی۔ ناظرین، یہاں یہ قوت کا حصول جو ہے یہ تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اس میں تو آپ کو جو بھی اپنے دور کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے قرآن میں فرض لکھ دیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ سائنسی علوم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہو گیا۔ یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دینی کتب کی تیاری سے کام بن جائے گا، وہ بھی غلط ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیاوی علوم سے کام بن جائے گا، وہ بھی غلط ہیں۔ دونوں کی حسین ملاوٹ سے کام چلے گا، دونوں کو یکجان کرنے سے، ان کو سنتھسس کرنے سے کام بنے گا، اس کے بغیر تیاری ممکن نہیں ہے۔ سائنسی علوم ہوں، لیکن سائنسی علوم حاصل کرنے سے پہلے اچھا انسان مسلمان ضروری ہے۔ تو ایک ایسی طرز تربیت اور ایسی طرز تعلیم کی ضرورت ہے جس میں دینی علوم بھی، روحانی علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی خوبصورت توازن کے ساتھ یکجان ہو چکے ہوں۔ اس کے بغیر اس آیت پہ عمل ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ہم سورہ توبہ کی طرف آتے ہیں۔ سورہ توبہ مدینہ منورہ کے آخری دور سے متعلق ہے، اور اس سورہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی برات فرما رہے ہیں ان مشرکین سے جنہوں نے بار بار مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی ہے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یہ تمہارے معاملے میں نہ تو قرابت داری کا پاس کرتے ہیں نہ معاہدے کا پاس کرتے ہیں، اور جب انہیں موقع ملتا ہے یہ عہد توڑ کے تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں اور
تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، اب ان کو 4 ماہ کی مہلت دے دو، یہ عرب میں حرمین کے علاقے میں گھوم پھر لیں، اس کے بعد ان کو آزادی ہے، چاہے تو اسلام قبول کر لیں، چاہے یہاں سے کہیں اور جا کے آباد ہو جائیں، اس لیے کہ اب مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور یہ سارا علاقہ جو عرب کا ہے، یہ جزیرۃ العرب کا علاقہ، یہ اسلامی قلعہ ہے، اس قلعہ میں ہم ایسے لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے جو 5th کالمنسٹ ہوں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر یہ بقائمی ہوش و حواس ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کر لیں، انہیں اسلام قبول کرنا ہے، فاخوانکم فی الدین، تو دین میں یہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے پتہ چلے گا کہ سچ مچ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہوئے ہیں؟ 2 علامتیں بتائی ہیں مسلمان کی، نماز باقاعدگی سے ادا کرے گا اور ایک زکوٰۃ دیتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ 2 علامات جن لوگوں میں یہ نہیں پائی جاتی ہیں ان کا اسلام اور ان کا ایمان مشکوک رہے گا۔ ارشاد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی، نماز قائم کر لی، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو چھوڑو، ان سے کوئی تعرض نہ کرو، یہ تمہاری اسلامی برادری میں شامل ہو چکے۔ تو اسلامی برادری میں شامل ہونے کی 3 شرائط ہوئی، ایمان، تو کفر سے توبہ، نماز اور زکوٰۃ، اور باقی باتیں آہستہ آہستہ خود بخود آ جائیں گی۔ آگے چل کے اہل ایمان سے یوں کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ان سے برات اختیار کر لی ہے، تمہاری طویل 20-22 سالہ جد و جہد کے بعد اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ جزیرۃ العرب کو اپنا ایک فٹ ہولڈ، ایک قلعہ کو، تو اب ایسا نہ ہو کہ پوشیدہ پوشیدہ چھپے چھپے یا تمہارے دل جو ہوں وہ اللہ کے دشمنوں کی طرف، اس نظریہ اور اس آئیڈیالوجی کے دشمنوں کی طرف جھکے رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں بہت راحت سے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اے اہل ایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، سگے بھائی اور سگے والد کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ دل میں، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے چکے ہیں، تو اب تم ان کو ایمان پر ترجیح نہ دو بلکہ ایمان کو اپنے والدین اور اپنے سگے بھائیوں میں ترجیح دے دو۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ ناظرین غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب لوگ اور وہ سب چیزیں گنوا دی ہیں جو انسان کو محبوب ہو سکتی ہیں، اور ایک چیز گنوانے کے بعد کہا ہے کہ دیکھو یہ چیز ان میں سے اگر کوئی تمہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور ان کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ، پھر تمہاری ہدایت کا فیصلہ نہیں ہے کہ فاسقوں کو نہیں دیا کرتا۔ آگے چل کے کیونکہ مشرکین جن سے کہ یہ کفار جن سے کہ برات اظہار کیا گیا ہے ان میں یہود بھی ہیں، تو یہود کی نفسیات کے بارے میں ایک اہم بات بیان کی جا رہی ہے، اور یہ اس لیے قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں۔ پہلے کہی گئی کہ دیکھو یہودیوں نے اپنے علماء کو رب کا درجہ دے دیا، اربابا من دون اللہ بنا لیا،
جو حقوق و اختیارات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں وہ انہوں نے اپنے پنڈتوں کو دے دیے۔ دوسری بات، یہ لوگ ہر اس دعوت کے خلاف ہیں جو مساوات پیدا کرے اور جو ان کے مالی حقوق کو اور ان کے سودی کاروبار کو نقصان پہنچائے۔ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اس کو بجھا دیں، اس چراغ کو، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے وہ اسلام کو نافذ کر کے رہے گا۔ اور پھر یہود کی ایک نفسیات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرتے ہیں اور مال و دولت کو ہی اپنا خدا بنائے رکھتے ہیں۔ یہ دو آیات ہیں، ان کا ترجمہ کیے بغیر، ترجمہ سنائے بغیر مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ یہ سورہ توبہ کی 30ویں آیت۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، یعنی جس چیز کو یہ لوگ حلال قرار دیتے ہیں وہ حلال، جسے حرام قرار دیتے ہیں وہ حرام ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب توریت اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی۔ اور فرمایا اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کی سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں گیا، وہ جس کی سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے، غور سے سنیے گا اس آیت کو، اور ڈرنا چاہیے ہمیں کہ کہیں اس بیماری ہم تو مبتلا نہیں ہیں۔ اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جمع کی آتش کھائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ یہ یہود کے علماء اور درویشوں کا حال ہے جو اس زمانے کے پیر بنے ہوئے تھے۔ آگے چل کے صدقات کے بارے میں آیا ہے، لیکن اس سے قرآن مجید ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ دولت جو کفار کو ملتی ہے یا ان لوگوں کو ملتی ہے جن کا بھی ذکر ہوا، یہ ان کے لیے نعمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ اسی دولت کے ذریعے سے اسی دنیا میں ان پہ عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اور یہ مشاہدے میں آئے اس قسم کے لوگوں کے نام خود کہ ان کی جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد ان کو ذلیل کرتی ہے، وہ اس دولت کے لالچ میں ان کی موت کی متمنی ہوتی ہے۔ ارشاد گرامی ہے، ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کر دے اور یہ جان بھی دیں، ان کا حق حالت میں دیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تمہیں سے نہیں ہے۔ آگے صدقات یعنی زکوٰۃ کے بارے میں 8 بند یعنی ہیڈز آف اکاؤنٹس گنوائے گئے ہیں۔ زکوٰۃ جو کہ دین کا رکن ہے، اسے ان مدوں میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ
مختلف اموال میں مختلف طرح سے نکالی جاتی ہے. زمین، زرعی زمین پہ اگر تو زمین ایسی ہے جس کو پانی دیا جاتا ہے بارش سے تو عشر ہوگا، 10واں حصہ، پیداوار کا 10واں حصہ. ایسی زمین جس کو پانی دیا جاتا ہے، پانی دینے کی مشقت ہوتی ہے، آبیانہ دینا پڑتا، وہاں 5% ہوگی پیداوار پہ. عام تجارت پہ، دولت پہ، پوری اپنی جائیداد پہ، بچت پہ 2.5%. یہ کن مدوں پہ خرچ کیا جاتا ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں واضح طور پہ لکھی گئی. یہ صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، یا کوئی قیدی ہے ظلم سے قید میں چلا گیا اس کو چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور راہ خدا میں، جہاد میں، تبلیغ میں، اور مسافر نوازی میں. مسافر بے شک کوئی امیر ہے، راستے میں اس کو تکلیف پہنچ گئی، پیسے ختم ہو گئے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. یہ 8 مدیں ہیں جن پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. آگے مشرکین کے بارے میں بہت سخت آیت آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں. اور بطور نمونہ کہ یہ بتایا کہ وہ حضرت ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے دعا کا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں ہونے دیا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے والد کے بارے میں مغفرت کی دعا اب نہیں کرنی ہے. دیکھیے آیت کا ترجمہ یوں ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا، یعنی اس دعا سے بری ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. تو یہاں پہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ مومنین کو آپس میں ایک گروہ بن کے رہنا ہے. ان کے دل مشرکین کی طرف جھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، خواہ وہ قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو. سورہ توبہ کے آخر میں ایک حکم اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ دین کا سیکھنا سکھانا یہ فرض ہے تم سب پہ، لیکن اگر تم سب اس پہ نہیں نکل سکتے ہو تو اس کو فرض کفایہ قرار دے دیا کہ ہر بستی میں سے، ہر علاقے میں سے کچھ لوگ جو ہیں نکل کھڑے ہوں اور دین کو سیکھیں اور پھر اپنے بستی کے لوگوں کو آ کے، اس علاقے کے لوگوں کو آ کے مستقل سکھاتے رہیں. ارشاد گرامی ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 122. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات گرامی کے بارے میں ایک خوبصورت آیت، اور یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، یعنی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو درد اسے ہوتا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہ سورہ توبہ تھی۔ اب ہم اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی ابتدا میں ہم پہلا موضوع جو لیں گے وہ لقائے رب کا ہے، لیکن موضوع چونکہ طویل ہے تو یہ انشاءاللہ ہم آئندہ حلقے میں لیں گے۔ آج صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ آیت میں تلاوت کیے دیتا ہوں جس میں کہ لقاء کے بارے میں گفتگو ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات جو ہے وہی انسان کا سمم بونم ہے، وہی انسان کا